اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فضل و کرم سے بحمد اللہ ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 143 شروع ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 اور 21ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب آپ تلاوت فرمائیے اس چیز کی جو کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اس کو تلاوت فرماتے رہیے۔ تلاوت فرمانے میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ بھی ہے، اس کی تعلیم اور تبلیغ بھی تلاوت میں شامل ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس کا مطلب سمجھانا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم فرمائیے۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پوری شرائط کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، یہ نہیں کہ منہ قبلہ شریف کی طرف ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اور جس طرح وہ کیسٹ چلتی ہے نا اس طرح زبان چل رہی ہو اور دھیان کسی طرف اور ہو، نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے نماز قائم فرماؤ، آپ بھی آپ کے ماننے والے بھی، لیکن اس طرح کہ تمہارا سارا دھیان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہو کہ میرا مالک مجھے کیا پڑھنے کا ارشاد فرما رہا ہے، جو تم پڑھ رہے ہو بالکل اس کے مطلب کی طرف آپ کا دھیان ہو۔ وہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا، جب ایک بزرگ نے نماز پڑھائی شراب پی کر تو کچھ کا کچھ پڑھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت کریمہ نازل فرمائی تھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، فرمایا بس اتنا کرو پہلے نمبر پر کہ نشہ چڑھا ہوا ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو نماز کے قریب کب جانا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس کا علم بھی ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے بندے کو روک دیتی ہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہے تو بے حیائیوں سے بھی باز آ جاتا ہے، برائیوں سے بھی باز آ جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی فلاں بندہ بڑا نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، لیکن فراڈ بھی بڑا کرتا ہے، ٹھگی بھی بڑی لگاتا ہے، وہ تو بے حیائیوں اور برائیوں سے نہیں رکا۔ اصل میں یوں سمجھو یہ نماز ہے ایک دوائی، اور ڈاکٹر حکیم کیا کہتے ہیں، یہ دوائی کھانی ہے ان شرائط کے ساتھ، ان اوقات میں دوائی کھانی ہے۔ اگر ڈاکٹر کی وہ جو شرائط ہیں اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر دوائی اثر نہیں کرتی۔ ڈاکٹر پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یہ دوائی استعمال کرنی ہے تو یہ پرہیز بھی کرنے ہیں۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہو،
دوائی بھی کھائے، انسولین بھی لگوائے، لیکن ساتھ دبا کے مٹھائی کھاتا رہے، اللہ جی میں تو آرام ہی نہیں آیا جی، بھی آرام کیسے آئے؟ تو نے پرہیز نہیں کیا۔ تو نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، بشرطے کہ بندے نے پرہیز بھی پورا کیا ہو اور وہ جو ڈاکٹر نے شرائط بیان کی ہیں نا اس پر عمل بھی کیا ہو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے۔ نماز میں بھی تو ذکر الہی ہے نا، یہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد صرف اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں دوسرے پارے میں گزرا نہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ یاد کرے، جس کا ذکر اللہ کرے، پھر اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، ان سے جھگڑا نہ کرو مگر باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جھگڑا کرو جو احسن ہے، اچھا ہے، یعنی ان سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، مناظرہ کرو تو اچھے طریقے سے۔ لیکن ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، کچھ لوگ جو ہیں بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ہوتے ہیں، آرام سے بات کرتے ہیں، پوری بات سنتے ہیں، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کئی بڑے اڑیل قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، شور مچانا، فساد کرنا، یہ ان کی سرشت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی اللہ نے علاج بتایا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ اچھے طریقے سے گفتگو ان سے کرنی ہے جو ظلم نہیں کرتے، گفتگو کے اندر سختی نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں ان کے ساتھ اسی زبان میں جواب دے سکتے ہو جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم تو اس قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اترا ہے، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کتاب تمہاری طرف اتاری گئی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن تمہاری کتاب کو کس طرح مانتے ہیں؟ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ، کہ بھئی یہ اس میں سے جو اللہ نے نازل کیا یہ حق ہے، سچ، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر تحریفیں بھی بہت ہو چکی ہیں نا، اس لیے ہم تمہاری بیان کردہ چیز جو ہے اس کا نہ اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ نے نازل کی تھی کتاب، لیکن تم لوگوں نے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کی بارگاہ میں گردن رکھے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ایسے ہی ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جو لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب، یؤمنون بِهِ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس قرآن کو بھی مانتے ہیں کچھ لوگ۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، کن میں سے؟ مشرکوں میں سے، مشرکین مکہ سے بھی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر کرتے ہیں۔
محبوب تیری نبوت کی ایک اور دلیل ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے، آپ لکھتے بھی نہیں تھے، پڑھتے بھی نہیں تھے۔ اذن لارتاب المبطلون، اگر آپ لکھتے ہوتے، اگر آپ کتابیں پڑھتے ہوتے تو یہ جو جھوٹے ہیں نا ان کو شک پڑ جانا تھا، انہوں نے کہنا تھا ہاں یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں نا، پچھلی کتابیں، ان میں سے مضمون چوری کر کے نا یہ یہاں ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ لکھنا بھی جانتے تو خود ہی لکھ لیتے، خود ہی بنا کر یہ ہمارے سامنے پیش کرتے۔ نہ تو لکھنا جانتا تھا، نہ تو کوئی کتاب پڑھتا تھا۔ محبوب پھر اتنے عالی شان مضامین جو تو بیان کر رہا ہے یہ تیری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ تو قرآن نازل ہوتا جاتا ہے، محبوب آپ تلاوت کرتے جاتے ہو، آپ کے ماننے والے اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھ رہے ہیں، تو ان کا محفوظ رکھنا، قرآن کو سلامت رکھنا اور آپ کا ان کو سناتے جانا، یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور انہوں نے کہا، انہوں نے جھوٹوں نے، کیوں نہیں اتاری گئیں ان پر ان کے رب کی طرف سے آیتیں، معجزے کیوں نہیں اتارے گئے ان پر؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اس طرح کی کوئی چیز یہ بھی دکھاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، کوڑی ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو کہہ قل انما الآیات عند اللہ، یہ جو معجزات ہیں نا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، میں جو ہوں وَإِنَّمَا آنا نذیر مبین، اور بے شک میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ ویسے بھی اوے کافرو، اوے جھوٹو، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو تم نے کون سا مان لیا تھا؟ تم بھی تو شرارتیں کرتے رہے ہو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات بیان کیے تھے، دکھائے تھے، تو تم نے کون سے مان لیے تھے؟ تم بھی تو ان پر الزام ہی لگاتے رہے ہو نا۔ اسی طرح جب اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دے گا۔ پہلے تو یہ معجزہ قرآن والا، اس کا مثل لے کے آؤ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، تم بھی انسان ہو۔ میں تو شاعر نہیں ہوں، تم تو شاعر بھی ہو۔ میں تو کوئی نثر نہیں بیان کرتا تھا، تم تو نثر بھی بیان کرتے ہو، تم شاعری بھی کرتے ہو، تم یہ اچھا کلام کہنا، فصاحت و بلاغت کے تم ماسٹر ہو۔ تو یہ جو کلام ہے اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی تو اس جیسا کلام بیان کر سکتے تھے نا۔ جب تم اس قرآن کی مثال لانے سے قاصر ہو تو پھر مان لو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے اور یہ میرا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اولم یکفہم، کیا انہیں کافی نہیں؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ بے شک ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تو معجزہ ہے نا، یہ کافی نہیں ہے؟
ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت بھی ہے اور ایمان والی قوم کے لیے نصیحت بھی ہے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، محبوب فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کون گواہ ہوگا؟ جب اللہ میری صداقت کی گواہی دیتا ہے تو تم کون ہوتے ہو؟ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کیا انہوں نے، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، محبوب یہ تجھ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، لیا عذاب لیا عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور ان پر ضرور آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ بڑے کر و فر کے ساتھ آئے تھے، لیکن پتہ بھی نہیں چلا، 70 کڑاچ ہو گئے، بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے 70۔ یہ عذاب کی ایک پہلی قسط تھی۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، کہتے ہیں جلدی آئے جلدی آئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ کافروں کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جہنم جو ہے اس کی آگ ہوگی، اس نے گھیرے میں لیا ہوگا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ، اور فرمائے گا ذوقوا لو سواد ما کنتم تعملون، جو تم کام کرتے تھے نا، جو تم کرتے تھے انہوں دا مزہ لو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو۔ ہجرت کا حکم آیا تھا نا، تو کئی لوگ سمجھتے تھے کہ کہاں جائیں، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، رہنے کا انتظام کیسے ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی عبادت کرو۔ تمہیں خطرہ ہے، ہجرت کے لیے نکلو گے تو یہ ظالم حملہ کر دیں گے، موت آ جائے گی۔ موت تو آنی ہے، کون سا نہیں آنی؟ یہاں بیٹھے رہو گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے نا، اس لیے یہ فکر نہ کرو، نکل پڑو اللہ کی راہ میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے، بالکل ہی، بعض نے تو ہجرت فرمائی، بڑے آن شان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے جنت کا، جنت میں بھی بالا خانوں کا، اپر سٹوریز، جنت میں بالا خانوں میں ہم ان کو جگہ دیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، یہ عمل کرنے والوں، کام کرنے والوں کی کتنی شاندار مزدوری ہے، کتنا شاندار اجر ہے۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے رہے، تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، نیکیوں پر ڈٹے رہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ رہی یہ فکر کہ ہم کھائیں گے کہاں سے،
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ کوئی جانور آپ نے دیکھا ہے سوائے چوہے کے، چیونٹی کے، کوے کے، کون سے جانور ہیں جو اپنا راشن اکٹھا کر لیتے ہیں؟ باقی سارے پھرتے ہیں، پرندے ہیں خالی، صبح جاتے ہیں اڑتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے، کھا پی کے پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو کتے وغیرہ، بلیاں، کتے، یہ گدھے، گھوڑے، کون سا جانور ہے جو اپنا رزق ساتھ لیے پھرتا ہے؟ لیکن بھوکا کوئی نہیں رہتا، اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ تو تم بھی نکلو باہر تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ ان چوپایوں کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سنتا ہے، جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ مشرکوں کی مت اتنی ماری گئی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھو، ذرا یہ بتاؤ بھائی، آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو کنٹرول میں رکھا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جواب میں کہیں گے، ضرور کہیں گے بھی اللہ ہی نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور جب یہ مانتے ہو تو پھر یہ معبود وغیرہ بت بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تو کہاں پھر منہ پھیر کے کہاں اونتے جاتے ہو؟ پھرنا نہیں ہے اس بات سے، بس اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی ہے جو کھلا دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اللہ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے رزق میں۔ تم رزق کے مالک نہیں ہو، یہ اللہ ہی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے جی اللہ نے کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، محبوب تو کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس کھیل کود ہی ہے، تماشا ہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے نا، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھ کر، اسی پر ایمان رکھ کر، اسی کا دین رکھ کر وہ کہتے ہیں یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی تک پہنچا دیتا ہے، بچا لیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تبھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ابو جہل تھا، ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، سرکار کے ہاتھ پر مکہ کو فتح کرایا۔ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، اس نے کہا میں تو کلمہ نہیں پڑھتا اس محمد کا، نہ میں نے سامنے اس کے ہونا ہے، بھاگ گیا وہاں سے، بھاگ کر سمندر کے کنارے آ گیا۔ وہاں سے آگے جانے کے لیے نہ کشتی پر بیٹھا، کشتی پر بیٹھا، تھوڑا سفر کیا، کشتی یوں ہونے لگ گئی،
डगमगाने लग गई। तो सारे मुसाफिर जितने थे सब ने या अल्लाह बचा, या अल्लाह बचा, या अल्लाह बचा, या ठा करके इकरमा के दिल पर तीर लगा है। यही तो मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मुसीबत में होते हो तो अल्लाह को पुकारते हो, और जब मुसीबत ख़त्म होती है तो फिर शिरक करने लग जाते हो। उधर किनारे लगा तो वापस मक्का शरीफ आया और आके नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये मुशरिकों का हाल है, मुसीबत पड़ती है तो फिर अल्लाह याद आता है, जब मुसीबत निकल गई तो फिर वही साढ़े बाबे ने कम किया जी, साड़ी याड़ी टाली है ना, इस टाली ने कम किया है। वो हिंदू वगैरह ये टालियों को पूछते हैं, हमारी टाली है। यहाँ भी सुना को टालियाँ हैं जहाँ पर लोग आन के दीवे चिराग वगैरह जलाते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए लोगों के ईमान की। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो नाशुक्री करें, जो हमने उनको दिया है ना उसकी नाशुक्री करें। वो शिरक क्यों करने लगते हैं? ताकि नाशुक्री करें। वलियतमत्तहू, और इसलिए कि थोड़ा सा खा पी लें, बरत लें, फ़ायदा उठा लें। फसौफ यालमून, तो अन करीब इनकी इस हरकत का इन्हें लग पता जाएगा। अवलम यरौ अन्ना जालना हरमन आमिना, तो उन्होंने इस बात पर भी गौर नहीं किया, ये मक्के के मुशरिकों ने, हमने हरम को अमन वाली जगह बना दिया था और ये काबे के रहने वाले हैं, इनको कुछ नहीं कहना। ये जाते थे, सफ़र करते थे, तिजारत करते थे, इनके माल को डाकू भी नहीं छेड़ते थे। नहीं भी ये हरम वाले हैं, खुद हरम के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। और जो हरम के इर्दा गिर्द बाहर जो छोटे छोटी बस्तियाँ बनाकर रहते थे, वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, और इनके इर्दा गिर्द से लोग उठा लिए जाते थे, उचक लिए जाते थे। आफा बिल बातिल युमिनूना, तो क्या झूठ पर ये ईमान रखेंगे? व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करेंगे। सुनो, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस बंदे से बढ़ के जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। औ कज़्ज़ब बिलहक़ लम्मा जाअह, या हक को झुटलाए। एक है अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करने वाला भी बड़ा जालिम है, और वो बंदा भी बड़ा जालिम है जिसके पास हक आए और वो उसको झुटला दे। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं है जहन्नम में काफिरों का ठिकाना? और आगे बशारत है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बशारत है। वल्लज़ीन जाहदू फीना, वो लोग जिन्होंने हमारी राह में मेहनतें की, कोशिश की, जिहाद किया। अल्लाह फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम ज़रूर उनकी रहनुमाई करते हैं अपने रस्तों की तरफ। अल्लाह कहता है मेरे बंदे चल चल इस रास्ते पर चल, ये रास्ता सीधा जन्नत को, ये रास्ता भी सीधा जन्नत को जाता है। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ है। देखो ना, रब जिसको कहे मैं तेरे साथ हूँ, उसके लिए थोड़े एजाज़ की बात है। तो तुम्हें भी चाहिए कि लोगों पर एहसान किया करो, उनका भला सोचा करो। जब भला सोचोगे, एहसान करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अनकबूत भी मुकम्मल हुई। अब आगे सूरत रूम शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। हरूफ मुक़त्ताआत हैं जिनका मतलब हम पहले बयान कर चुके हैं सूरह बकरा की इब्तिदा में, कि इनका माना, इनका मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है, या अल्लाह की अता से नबी करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं, या वो जानता है
جس کو بارگاہ نبوت سے فیضان نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو مکہ شریف کا بارڈر تھا نا، ایک طرف رومی رہتے تھے اور دوسری سائیڈ پر فارسی ایرانی رہتے تھے۔ فارسی ایرانی یہ تھے آگ کی پوجا کرنے والے، اور رومی تھے عیسائی اہل کتاب۔ اب ایرانیوں اور رومیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، ایرانی جیت گئے، رومی ہار گئے۔ اب مکہ کے مشرکوں نے تانے دینے شروع کیے، اے مسلمانوں، ہمارے بھائیوں کی تمہارے بھائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کا رگڑا نکال دیا، ہرا دیا ان کو، اور جب کبھی ہماری تمہاری جنگ ہوگی نا تو ہم بھی تم کو ہرائیں گے۔ اب ذرا سچویشن پر توجہ فرمائیے گا، دونوں ہی مسلمان نہیں ہیں، دونوں ہی غیر مسلم ہیں، پر ایک گروپ جو ہے وہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ شدید نفرت ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ سچویشن پر غور کریں، یہ دونوں گروپ ہیں آمنے سامنے۔ رومی ہار گئے، اللہ اس کو بیان کرتا ہے غلبت الروم، رومی ہار گئے فی ادنی الارض، یہ جو پاس والی زمین ہے نا، قریب والی زمین، اس میں یہاں ہار گئے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، یہ غالبہ جو ہے نا، غالب یہ مصدر ہے، کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول، تو یہ مبنی للمفعول ہے مغلوبیت، اور یہ اپنی مغلوبیت کے بعد، ہارنے کے بعد سیغلبون، ان قریب غالب آئیں گے، ان قریب جیتیں گے۔ فی بضع سنین، کتنے عرصے میں؟ ٹائم بھی تو بتانا تھا نا اللہ نے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بدن کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ للہ الامر من قبل، حکم تو پہلے بھی اللہ کا تھا جب یہ رومی ہارے، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی حکم اللہ کا ہی ہوگا جب وہ جیتیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن رومی جیتیں گے مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیوں؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، ان کو بھی اللہ کی مدد پہنچی ہوگی۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اور جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب مشرکوں نے دینے شروع کیے تانے۔ ایک دن ابی بن خلف اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپس میں باتیں ہو رہی تھیں، تو فرمایا فکر نہ کرو، رومی جتن گے۔ انہیں کیا نہیں جتن گے؟ فرمایا جتن گے۔ انہیں کیا نہیں جتن گے؟ جتن گے، نہیں جتن گے، جتن گے، نہیں جتن گے۔ بات تیز ہوتی گئی، آخر ابی بن خلف نے کہا لالہ شرط، فرمایا لالہ شرط۔ اس وقت تک یہ جوا حرام نہیں ہوا تھا، لالہ شرط۔ خیر میں بات کو مختصر کرتا ہوں، شرط لگ گئی کہ 9 سال کے اندر اندر اگر رومی جیت گئے تو ابو بکر صدیق اس سے 100 اونٹ وصول کریں گے۔ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی نہ جیت سکے تو ابو بکر صدیق ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، یہ شرط لگ گئی۔
اور دونوں کے ورثاء جو ہیں وہ بھی اس شرط کے پابند ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان صرف 6 سال کے بعد ہی دوبارہ لڑائی ہوئی ایرانیوں اور رومیوں کی، رومیوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس وقت سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے، اور جس دن رومی جیتے اسی دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کی فتح عطا فرمائی تھی۔ بدر کی فرمایا نا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن بھی جشن منا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد ملنے پر۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اور مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے، رحم والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ فتح ہو گئی، اب شرط تو لگی ہوئی تھی، ابی بن خلف مر چکا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی اولاد سے 100 اونٹ وصول کیے۔ وصول ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ صحابہ کی وفاؤں پر کون شک کر سکتا ہے سوائے بدبخت کے؟ اتنا ایثار کوئی کر سکتا ہے؟ آج کے دن دیکھو نا کتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ ہاں 5 لاکھ دا کو مڑوکا نہ جانا ہونا، اونٹ 5 لاکھ کھالا، زیادہ قیمت والے ہیں۔ چلو 5 لاکھ کا ہی تو 5 کروڑ روپیہ بن گیا نا۔ آج کے حساب سے 5 کروڑ روپیہ کون دیتا ہے؟ آیا مال تھا؟ نہیں، سرکار کا اشارہ ہوا، چلا بھائی کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو کافر ہیں یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے جی میں نہیں سوچا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اور وہ جو پہلے لوگ تھے نا، کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت میں بڑے تھے، زیادہ سخت تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے زمین کو جوتا تھا، زمین میں بوائی کی اور وہاں محنت کی۔ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو آباد بھی کیا۔ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، ان لوگوں نے جتنا آباد کیا ہے نا ان سے کہیں زیادہ۔ وہ تکڑے بھی تھے، یہاں تو کھیتی باڑی ہوتی نہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے انکار کیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔
ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھیں، اساءوا برے کام کیے، اور السوء یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس میں تفضیل کا صیغہ۔ احسن اس کے مقابلے میں اسوأ، اور احسن کا مؤنث کا صیغہ کیا ہے؟ حسنا، اور اسوأ کا مؤنث کا صیغہ کیا ہے؟ سوءا۔ اور انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی کیا ہے؟ السوء، برا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی مخلوق پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کو مایوسی نصیب ہوگی، آس ٹوٹ جائے گی، ہائے ہمارا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو تھی نا امید کہ ہمارے بت جو ہیں ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے، اب نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے شریک، ان کے بت سفارشی۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے منکر۔ یہاں اپنے بتوں کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تم نے توہین کر دی، اور قیامت کے دن جب دیکھیں گے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نکمے ناکارے ہیں، تو وہ اس دن ان کے بھی منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، جہنمی الگ، جنتی الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پر پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ کے اندر ہوں گے۔ یحبرون، ان کی آؤ بھگت ہوگی، وہاں ان کی دعوتیں ہوں گی، خاطرداری ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی عظمتیں تسبیح پڑھو۔ کب؟ حِينَ تُمْسُونَ، جب تم شام کرتے ہو۔ یہاں فَسُبْحَانَ اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے صلو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کس وقت؟ حِينَ تُمْسُونَ، جب تم شام کرتے ہو۔ تو شام کی نمازیں شام اور عشاء، مغرب اور عشاء۔ وعشیًا وحین تصبحون، اور جب صبح ہو فجر کی نماز پڑھو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وعشیًا، اور اللہ کی حمد کرو جب پچھلا پہر آئے۔ وحین تظہرون، اور جس وقت تم دوپہر کرو۔ عشیًا میں نماز عصر آ گئی، حین تظہرون میں نماز ظہر آ گئی، تو حین تمسون میں مغرب اور عشاء آ گئی، تصبحون میں فجر آ گئی، پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، نکالتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے۔ انڈا مردہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ نکال دیتا ہے۔ مرغی نکل آئی، چوزا نکل آیا، نطفہ یہ مردہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے زندہ انسان کو نکال دیتا ہے۔
وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، قیامت کے دن اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم بشر بن کر دنیا کے اندر پھیل گئے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ جس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جنسوں میں سے بیویوں کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ آرام پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بنائی اور رحمت بھی رکھی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا میں نے یہ کیا، تو اس سے مراد اکثر لوگوں کے ساتھ، تو کئی تو میاں بیوی ادھر لڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا پیدا ہونا اور زمین کا پیدا ہونا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے کلرز الگ الگ ہونے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اس میں بھی نشانیاں ہیں عالمین، جاننے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آدم علیہ السلام اور ان سے پھر ان کی جنس بنائی حضرت حوا، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اب دیکھو شکلیں بھی نہیں ملتی، رنگ بھی نہیں ملتے، بولیاں بھی نہیں ملتی، تھوڑا سا علاقہ ختم ہوا تو نئی بولی شروع ہو گئی، نیا لہجہ شروع ہو گیا، تو اس میں بھی غور نہیں کرتے یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے تمہارا رات کے وقت سونا، والنہار، اور دن کے وقت بھی سونا، دن کے وقت بھی تو قیلولہ عام ہوتا ہے نا، وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل، یعنی رزق تلاش کرنا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی چمکتی ہے نا، خوفاً، ڈرانے کے لیے، تاکہ تمہارے اندر ہائے بجلی آئی، ہائے پہ گئی تو مر جاؤں گے، وطمعا، اور لالچ کے لیے، لالچ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ میاں آ رہا ہے، پوے گا، فصل چنگی ہوئے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی کو، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر زندہ کرتا ہے اس کے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، کھڑے ہیں۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا ایک ہی بار، ایک ہی پکار فرمائے گا، پھر من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، اسی وقت تم نکل آؤ گے۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا نا، بس پھر سارے زمین سے نکل جاؤ گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سارے کے سارے اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ ہے جو ابتدا سے بناتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ بھی بنائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی نسبت نہیں ہے، اللہ کے لیے پہلا ذرا اوکھا سی تو دوجا سن، نہیں، اللہ نے تو کون کہنا ہے تو بس بن جانا ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے یہ پہلی بار چیز ذرا مشکل بنتی ہے، دوبارہ تو اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، امریکہ والے، جاپان والے اپنی ٹیکنالوجی بناتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں،
اور پاکستانی نقل مار دینے فٹ لاندے نے جناب، دیر ہی نہیں لگاتے۔ تو دوسرا آسان ہے یہ ہمارے اعتبار سے، تاکہ تم سمجھو جو اللہ تعالیٰ وہ کام کر سکتا ہے جو تمہارے نزدیک مشکل ہے تو وہ آسان کام کیوں نہیں کرے گا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑی بلند شان۔ مثل شان کے معنی میں بھی آتی ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتا ہے تمہارے اپنے اندر سے۔ دیکھو تم رکھتے ہو غلام، وہ غلام ہیں تمہارے، کیا وہ رزق میں تمہارے شریک ہیں؟ نہیں، وہ تمہارے شریک نہیں ہیں۔ اچھا، کیا تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے جس طرح اپنے آزاد لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو تمہارے مملوک ہیں۔ اور یہ بت جو ہیں یہ تو مملوک ہیں، یہ تمہارے مملوک ہیں۔ اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے نا، تو یہ اللہ کے شریک کیسے بنے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے؟ فانتم فیہ سواء، تم سب اس میں برابر ہو، تم برابر ہو۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو جس طرح کے اپنوں سے ڈرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو صاحبان عقل ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اتباع کی ظالموں نے اپنی خواہشات کی بغیر جانے دی۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہدایت دے گا اس بندے کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا؟ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فقم وجہک للدین حنیفا، تو اپنا منہ سیدھا رکھ دین کے لیے، دین کے لیے منہ سیدھا رکھ، حنیفا، ہر باطل سے الگ ہو کر۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ ہی کی فطرت ہے جس پر لوگ چلتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے۔ اگر کوئی بھی باہر سے ان کو سکھانے والا سمجھانے والا نہ ہوتا تو یہ اس بات کے قائل ہوتے الہ ہے، الہ ہے۔ تو یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا رستہ۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، پیچھے آیا تھا نا، فاقم وجہک للدین حنیفا، اس کا حال ہے آگے منیبین الیہ، اس حال میں کہ تم اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے نہ بننا جنہوں نے اپنے دین کے ٹوٹے کیے۔ وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ گروہ۔ کیوں شیعہ صاحبان تم اپنے لیے یہاں بھی لقب پسند کرو گے، وہاں تو بڑے زور سے کہتے ہو ان من شیعتہ ابراہیم کل حزب بما لدیہم فرحون، تو جنہوں نے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے نا، ہر گروپ جو اس کے پاس ہے نا اس پر بڑا خوش ہے کہ میں ہی سیدھا، میں ہی سیدھا، میں ہی سیدھا۔ تو نہیں، سارے سیدھے تو نہیں ہو سکتے نا، سیدھا تو صرف وہ ہے جو اس قرآن کے تابع ہے۔
جو اپنی مرضی اس پر ٹھونستا ہے نا قرآن پر، وہ یہاں تو خوش ہوگا لیکن آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ صدق اللہ۔